حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ہمارا نام مسلمان کی طرح رکھ دیا گیا اور مسلمان کی طرح چند مراسم اور کچھ عبادتیں بھی ادا کرتے ہیں، بلکہ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے سب سے بڑھ کر یہ ضروری ہے کہ ہمارا دل مطمئن ہو ان باتوں پر جو اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول اس دنیا میں لے کر آئے ہیں. اسی طرح مثلاً ایمان مجموعہ میں ہم کہتے ہیں عام کو ابتدائی تمام کو اسلام کے لیے اور صفات کی اور قبیل کو جمیع احکام کی میں ایمان لایا اللہ اس کے تمام نام صفات کے ساتھ اور پورے جملہ ہے جس میں ساری باتیں آئی اور قبیل کو جمیع احکام کی اور میں نے اس سے تمام احکام کو قبول کر دل و جان سے قبول کر لیا. حدیث شریف میں لا طعن الإيمان ما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ایمان کا مزہ اس کو حاصل ہوا، ایمان کا مزہ اس سے چکھا، اس کا فائدہ اٹھایا. ما رضي بالله ربا، جو راضی ہے اس بات پر کہ اللہ اس کا رب ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. وبالاسلام دینا، اور جس نے اسلام کو دین کے طور پر اپنے لیے پسند کر لیا، قبول کر لیا، وہ اس پر راضی ہے، دل سے، دل و جان سے راضی ہے کہ میرا دین اسلام ہے. دین کا کیا مطلب ہے؟ دین کا مطلب زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے. اس میں تمام احکام شامل ہیں، اس میں وہ عقائد شامل ہیں جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں، جو سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں بتا سکتا. قبر میں کیا ہوگا یہ کوئی نہیں بتا سکتا، جنت میں کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہوگا، قیامت کے روز کیا ہوگا، کوئی نہیں بتا سکتا. یہ سب صرف پیغمبر نے بتایا ہم کو. اللہ نے پیغمبروں کو چنا اور ان کے ذریعے سے ہم کو بتایا اور ہم اس پر ایمان لائے. یؤمنون بالغیب، ہر چیز جو چھپی ہوئی ہے مگر پیغمبر نے خبر دی، ہم نے اسے مان لیا. تو ان چیزوں کو ماننا بھی ہے جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان تمام باتوں کو ماننا ہے جو احکام سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا تعلق شریعت کے احکام سے ہے، جن کا تعلق انسان کی چلتی پھرتی زندگی
سے ہے، معاملات سے ہے، معاشرت سے ہے، سب کو ماننا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے آپس کے اختلافات میں آپ کو حکم مان لیں۔ اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حکم نہ مانیں، اور پھر وہ بھی کیسا مانے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس پر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، یعنی آپ کے فیصلے کو دل اور جان سے تسلیم کریں، اندر سے مان لیں، ویسے نہیں جیسے حاکموں کا حکم مان لیا جاتا ہے، ظالموں کے فیصلے بھی مان لیے جاتے ہیں، نہیں، دل سے قبول کرنا، اندر سے مطمئن ہونا، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور اسے پوری طرح تسلیم نہ کر لیں جب تک، اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان سارے احکام پہ راضی ہو جو احکام پیغمبر نے دیے ہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے احکام ہوں، ان سب کو دل و جان سے ماننا، یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس حدیث میں کیا فرمایا؟ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، جو دل سے راضی ہے اس بات پر کہ اللہ اس کا رب ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور جو اس بات پر راضی ہے دل سے کہ اسلام اس کا طریقہ زندگی ہے، اس کا طریقہ زندگی ہے، زندگی گزارے گا وہ اس طریقے پر، اس پر اگر راضی ہے، دل سے مطمئن ہے، تب تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہے، ورنہ اس نے ایمان کا ذائقہ نہیں چکھا۔ مسلمان خاندان میں پیدا ہو جانے سے صرف مسلمان نہیں ہو سکتا، نام مسلمان رہنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا، صرف مسلمانوں کی طرح کچھ عبادتیں انجام دے لینے سے مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اس پر دل سے راضی نہ ہو۔ وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول، اپنا پیغمبر جب تک دل سے تسلیم نہیں کرے گا اس وقت تک وہ ایمان کا مزہ نہیں چکھے گا۔ تو ایمان کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو دل و جان سے قبول کریں۔ بہت اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے، ہم دوسرے لوگوں کی طرح کسی مذہب سے منسوب ہو کر کے وہ اس مذہب کے ماننے والے شمار ہو جاتے ہیں، ان کی طرح ہم مسلمان نہیں شمار ہو سکتے اللہ کے پاس، جب تک کہ یہ بات ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، تو دل و جان سے تسلیم کرنا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور حالات چاہے دنیا کے کچھ بھی ہوں، مسلمان کو اپنے تئیں، اپنے طور پر یہ طے کرنا ضروری ہے کہ میں اس راستے پر چلوں گا جو میرے پیغمبر نے مجھے بتایا۔ اس وقت مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، داخلی طور پر، اندرونی طور پر، ان میں مسلمانوں کے مقدمات ہیں، اور ان میں بھی مقدمات کی بڑی تعداد شادی بیاہ سے تعلق رکھتی ہے یا میراث اور ترکے کے مسائل سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں ہم اپنے مقدمات عدالتوں کے پاس لے جاتے ہیں، اور طرح طرح کے نقصانات ہم اٹھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں بہت نقصانات اٹھاتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے ان مسائل کو شریعت کی روشنی میں حل کریں، علماء سے رجوع کریں، دیندار لوگوں سے رجوع کریں، شریعت کے احکام معلوم کریں، اور شریعت کے احکام کے مطابق فیصلہ کریں، اس میں ان کی دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، اور آخرت کی کامیابی تو اسی پر موقوف ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی ہم بہت نقصان اٹھا رہے ہیں، بہت نقصان اٹھا رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں، مسلمان کچھ زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان زیادہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ان کے مقدمات کی بھرمار ہے،
میں نے جیسے کہا خاص طور پر ازدواجی زندگی کے مقدمات ہیں، بہت زیادہ ہے، میراث اور ترکے کے مسائل ہیں، اس کے بعد شاید اس کا نمبر آئے گا، اور اس کے اندر ہم اپنا بہت کچھ ضائع کر رہے ہیں، بہت کچھ کھو رہے ہیں، بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ جہاں تک انصاف کی بات ہے تو ہماری عدالتوں کا نظام کچھ ایسا ہے اس وقت کہ ہماری عدالتوں میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، سارے لوگوں کی بات ہے۔ کسی مضمون میں نے اعداد و شمار پڑھے تھے، وہ اعداد و شمار تو اب صحیح ذہن میں نہیں ہے میرے، لیکن جو مفہوم ذہن میں رہ گیا وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خود عدالتوں میں اتنے مقدمات ہیں کہ اگر ہماری عدالتیں 24 گھنٹے کام کرتی رہیں تب بھی شاید 10-20 برس میں جا کے بھی وہ مقدمات پورے فیصل نہیں ہو سکتے۔ سال کے 360 دن کام کریں، دن اور رات کام کریں ہماری عدالتیں، تب بھی آئندہ شاید 20 برس میں بھی وہ مقدمات حل نہیں ہو سکتے، ان کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ اتنے مقدمات ہیں، مسلمانوں کے ہوں کہ غیر مسلموں کے ہوں، سب اتنے زیادہ مقدمات، اور انصاف میں تاخیر خود بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ہے، حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر کسی قوم کے اندر یہ دیکھنا ہو کہ انسانیت کتنی ہے اس قوم میں، انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے، انسانی حقوق کا کتنا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو اس قوم کے دواخانے اور اس قوم کی عدالتوں کو دیکھیے۔ یہ دو جگہیں ہیں جہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس قوم میں کتنی انسانیت ہے۔ آپ اس قوم کے دواخانوں کو دیکھیے کہ وہاں انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے، اور وہاں کی عدالتوں کو دیکھیے کہ وہاں انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ جانچیں، فکر کریں، اور ہم لوگوں کو ایک بات اور سمجھنے کی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ ہم لوگ بہت شکایت کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ حالات ایسے ہیں، ہمارے ساتھ حالات ایسے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے، انبیاء کا وارث ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر پوری انسانیت کی ذمہ داری رکھی ہے، ہم نے اس کی فکر نہیں کی۔ آج ہمارے لوگ مظلومانہ طور پر عدالتوں میں، جیلوں میں بند ہیں، بہت سے ہیں، بہت سے نوجوان ہیں فسادات کے نام پر، اور آپ تو ملک کی فضا دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح ظلم کی فضا چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں ظالم کو، لیکن پھر اس کے بعد جب پکڑتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور مقولہ ہے کہ کفر کے ساتھ حکومتیں چل سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ خیر، ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ تو بے شک ہمارے بہت سے لوگ مظلومانہ طور پر جیلوں میں بند ہیں، اور بہت سی کوششوں، محنتوں اور بہت بڑا پیسہ خرچ کرنے کے بعد کچھ لوگ رہا ہوتے رہتے ہیں، مقدمات حل ہوتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی زندگی کے قیمتی 10-10 20-20 سال گزر جاتے ہیں جیلوں کے اندر، اور پھر اس کے بعد عدالتیں کہتی ہیں کہ یہ باعزت ان کو بری کیا جاتا ہے، لیکن اس 10-20 سال کا کوئی معاوضہ کوئی عدالت نہیں دے سکتی، 1 روپیہ بھی نہیں دیتے ہیں وہ تو۔ لیکن ہم لوگوں کو ایک نبیوں کا وارث ہونے کی حیثیت سے یہ جاننا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی اس ملک کی جیلوں میں بہت سے کمزور لوگ ایسے ہیں جو قید ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن پر چھوٹے سے مقدمات ہیں، اور ان کے پاس 10-20 ہزار روپے دینے کے لیے نہیں ہیں، جرمانہ بھرنے کے لیے نہیں ہیں، ضمانت کے لیے نہیں ہیں، ان کی کارروائی کے لیے کوئی نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ قید ہیں۔ ایسے ہی دواخانوں کا جو حال ہے، اس سے صرف مسلمان 2-4 نہیں ہیں، سارے ہی لوگ 2-4 ہیں، سارے ہی انسان 2-4 ہیں۔ بلکہ اس وقت صحیح بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا مافیا ہے وہ طب کی لائن سے ہے، میڈیکل لائن سے ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ استحصال ہو رہا ہے، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کا خون چوسا جا رہا ہے، جو سازشیں رچی جا رہی ہیں وہ سب اسی راستے سے ہیں۔
کہ انسانوں کو اس راستے سے پھنسایا جائے۔ تو بہرحال بات میں ایک بات یہ بھی عرض کر دی گئی، اصل بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی کسی قوم کی انسانیت کو دیکھنا ہے تو عدالتیں دیکھو اور دواخانے دیکھو۔ ہمارے دواخانوں کا جو حال ہے، ہمارے طبی نظام کا جو حال ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، اور اسی طرح ہماری عدالتوں کی جو صورتحال ہے۔ اور ایسے میں اگر مسلمانوں کے دارالقضاء ہوں اور مسلمان اپنے مسائل حل کر لیں دارالقضاء کے ذریعے سے، مسلمان علماء کے ذریعے سے، تو نہ صرف یہ کہ اس میں ہمارا مسئلہ حل ہوگا، بلکہ یہ ہماری ایک حصہ داری ہوگی ملک کی خدمت میں، اس دیش کی خدمت میں۔ بہت سے موقعوں پر کبھی فتووں کو بدنام کیا جاتا ہے، کبھی دارالقضاء کو بدنام کیا جاتا ہے، اور خیر دوسرے تو یہ کام کریں گے ہی کریں گے، مگر اس وقت ہماری بات دوسروں سے نہیں ہے، ہماری بات اپنے آپ سے ہے کہ ہم لوگوں کو جو فائدہ ان سے اٹھانا چاہیے ہم کتنا اٹھا رہے ہیں، ہم مطمئن ہیں یا نہیں ہیں ان شرعی احکام پر، اس شرعی دارالقضاء پر ہمیں مطمئن ہونا ضروری ہے۔ مختلف موقعوں پر بدنام کیا جاتا ہے، کچھ غلطیاں اپنی بھی ہوتی ہیں، کچھ دوسروں کی بھی ہوتی ہیں، کچھ ڈالا جاتا ہے، موضوع بنایا جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ کوئی متوازی نظام نہیں ہے، حکومت کے عدالتی نظام کے مقابلے میں کوئی نظام نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو حکومت کے کام میں معاون ہے، مددگار ہے۔ چنانچہ واقفکار جو علماء ہیں انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کا بھی کوئی فیصلہ ایسا ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دارالقضاء ہیں ان کو ہم بند اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ دو حیثیتوں سے ہمارے بڑے زبردست مددگار ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ مفاہمتی ماحول میں فیصلہ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ اس میں اخراجات بالکل نہیں کے برابر ہوتے ہیں لوگوں کے، اس وجہ سے یہ جو سسٹم ہے یہ ہمارے لیے مددگار ہے، ہمارا مد مقابل نہیں ہے یہ سسٹم۔ تو عدالت بھی اور وہ بھی سپریم کورٹ کے جج بھی دل سے اس کو مان رہے ہیں کہ بھئی یہ نظام جو ہے یہ مفید ہے اور لوگوں کے کام آنے والا ہے، ہمارا مددگار ہے، مگر ہم لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اس لیے ہمارے مقدمات بھرے ہوئے ہیں، ہم اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں اور بہت کچھ نقصان اٹھا رہے ہیں، اس سے بہت کچھ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں جو طلاق اور خلا کا بڑھتا ہوا رجحان ہے وہ بھی بہت قابل فکر ہے، بہت قابل فکر، اور اس کے جو اسباب شادی سے شروع ہوتے ہیں اس کا علاج بھی ضروری ہے، کیونکہ نکاح کے موقع پر جو اخراجات کا بوجھ لڑکی والوں پر ڈالا جاتا ہے وہ بھی بہت سے مقدمات کے طویل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اور خلا کا نظام تو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہندوستان بر صغیر کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا خلا کا نظام۔ اب مثال کے طور پہ یہاں خلا ہو یا طلاق ہو، لڑکے والے بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سارا سامان واپس کر دیے، ہم تو مہر بھی دے دیے، اب کیا ہے بھائی ہم کو کیوں پھنسایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے صاحب، وہ سامان تو دکان سے نکلتے ہی قیمت اس کی گر گئی تھی، اور مہینے دو مہینے کے بعد جب جاتا ہے تو وہ کس قیمت کا رہ جاتا ہے آپ کو معلوم ہے، اور آپ نے مہر دے دیا جو ہمارے ملکوں میں تو برائے نام ہے۔ مہر تو اربوں سے پوچھو جا کے، مہر کیا ہوتا ہے یہ اربوں سے پوچھو، ہندوستان والوں کو کیا معلوم مہر کیا ہے، یہ تو چندے کی طرح دے دیتے ہیں کہ مہر جا کے اربوں سے پوچھو معلوم ہوگا مہر کیا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو مہر دے دیا، ہم نے تو سامان دے دیا، اور جو آپ نے لاکھوں روپے غیر محسوس طریقے سے خرچ کروا دیے، شادی کی دعوت میں خرچ کروا دیے، 5 لاکھ روپے کا کھانا آپ ڈکار گئے، اس کا معاوضہ کہاں ملے گا لڑکی والوں کو؟ پھر جب لڑکی کی زندگی پہ جو داغ لگا اس کا معاوضہ کہاں سے ملے گا؟ تو جب ایسے معاملات پہلے سے ہو کر رہتے ہیں تو پھر یہ مقدمے بہت طول اختیار کرتے ہیں، اس لیے اپنی شادیوں کو بھی اسلامی بنائیں اور اپنی بچیوں کی تربیت کریں
اور بہت بہت بڑا نقصان ہے یہ، اور بہت قابل فکر چیز ہے پورے سماج کے لیے کہ فیملی سسٹم برباد ہو رہا ہے۔ طلاق اور خلا کا یہ بڑھتا ہوا رجحان اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا خاندانی نظام برباد ہو رہا ہے۔ سوویت یونین کا آخری صدر گورباچوف، اس نے جو کتاب لکھی تھی اصلاحات کے عنوان سے، اس میں گورباچوف نے ایک بات یہ بھی لکھی تھی جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے بیان میں ہے۔ اس بیان کا عنوان ہے آزادی نسواں کا فریب۔ تو گورباچوف نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں اپنے ملک میں اصلاحات کرنا ہے، اور ان اصلاحات میں سے ایک اصلاح یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو واپس اپنے گھروں میں کس طرح سے بلائیں گے، کیونکہ ہماری عورتیں جب سے باہر گئی ہیں کمپنیوں میں پروڈکشن بڑھ گیا ہے، مگر ہمارا فیملی سسٹم برباد ہو گیا ہے۔ یہ کوئی مسلمان مولوی کی بات نہیں ہے، یہ سوویت یونین کے آخری صدر کی بات ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب سے عورتیں باہر گئی ہیں بے شک کمپنیوں میں پروڈکشن بڑھ گیا، لیکن ہمارا فیملی سسٹم برباد ہو گیا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو کیسے واپس لائیں۔ یہ فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے یورپ میں، یہ یورپ میں برباد ہو چکا ہے۔ ہمیں عقل کے ناخن، ہوش کے ناخن لینا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، اور اس سے عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے خاندانی نظام کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اس میں مختلف چیزیں ہیں جس میں خاص طور پر بچیوں کی تربیت کا پہلو سب سے زیادہ توجہ طلب ہے، اور اس کے اندر کمی اور نقص کی وجہ سے گھریلو زندگی قبول نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، مقدمات ہمارے وہاں جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا مال اور پیسہ، ہمارا وقت، ہماری بہت ساری توانائیاں وہ ساری کی ساری صرف ہو جا رہی ہیں ایسے غلط کاموں کے اندر۔ اس وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں، تمام معاملات میں اس کے احکام کے پابند رہیں، نکاح بھی اسلامی احکام کے مطابق کریں، اور اسی طرح ازدواجی زندگی کے مسائل ہوں، میراث کی تقسیم کے مسائل ہوں، دیگر معاملات ہوں، اس میں احکام شرع کی پابندی کریں، اور شرعی فیصلے کو دل و جان سے قبول کریں۔ دنیا میں اگر اس کا بظاہر نقصان بھی نظر آئے گا آپ کو، تب بھی آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور آخرت کا اجر پائیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ جب بندہ کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور دین کی تمام باتوں پر دل و جان سے یقین اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ سنتیں